بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماما اور پانجا ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو آج پوچھتے ہیں جی پانجا کس چیز کے بارے میں پریشان ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم پانجا صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ شکر اللہ ٹھیک ٹھاک، نہیں تازہ سناؤ۔ اللہ دا کرم ماما جی ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ماما جی، کل تسی سارا وہ جڑا سی ڈسکس کر رہے ساں پاسپورٹ سیاسی پناہ دے اوپر، مینوں دسو کہ یہ فائدہ کی ہے نقصان کی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ اس تے ڈرا بیکس کے نے اوتے دے فائدے کے نے۔ یعنی ہر چیز کے فائدے تو نقصان ہوندے جا ہیں۔ جا جا اگر حکومت نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا تو یقیناً اس کے پیچھے جو حکومت کا فائدہ کیا ہے اور لوگوں کا کیا فائدہ اور نقصان ہے۔ ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں، جی جی، انسان اپنی چال چلتا ہے اور اللہ اپنی جو ہے وہ تدبیر کرتا ہے، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی جی، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، کوئی شک نہیں، واللہ خیر الماکرین۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو پریشان ہونے کی بجائے ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے جن لوگوں کے پاسپورٹ کینسل ہو گئے ہیں۔ پوچھے کیسے؟ کس طرح؟ لیکن اب یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پاکستان کی شہریت ختم ہو گئی ہے تو ان کو خوش ہونا چاہیے۔ دیکھیے، انہوں نے مطلب کوئی کینیڈا میں ہے، یو کے میں ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، انہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ سیاسی انہوں نے سیاسی پناہ کے لیے انہوں نے پہلے ہی وہاں کی حکومت کو بتا دیا ہے کہ ہم پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم پاکستان اسائلم ہوتے ہی کیا ہے کہ میرے اوپر کیسز ہیں، میں نے دکانیں چلائی ہوئی ہیں، میں نے پارٹی کی خاطر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، تو مجھ سے جناب جی یہ ہو گیا، مجھ پہ کیسز ہیں، وہ مجھے مار دیں گے، آپ مجھے پناہ دیں۔ خواتین اپنا بتاتی ہیں، مرد اپنا بتاتے ہیں، اور کئی وہ پھر زیادہ وہ قادیانی بن کے یا مختلف اور بن کے وہ جو جاتے ہیں۔ تو جب وہ جاتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ پاکستان سے جان چھڑانی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہیں کی نیشنلٹی چاہیے، وہیں کی شہریت۔ اور پہلے ان لوگوں کے لیے کیا مشکل تھی کہ ان کو ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہماری اسائلم کی اپیل ریجیکٹ ہوگی تو ہمیں پاکستان واپس جانا پڑ جائے گا۔ اب جناب طارق بن زیاد نے جناب جی کشتیاں ساری جلا دی ہیں پیچھے کی۔ طارق بن زیاد چاہتا تھا کہ ہماری فوج کامیاب ہو تاکہ اسپین میں جا کے وہ لڑے۔ تو فوجی پریشان تھے کہ ہماری بیوی بچوں کا کیے تو بہت بڑی فوج ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، تو اس نے پیچھے کی کشتیاں جلا دی تھیں۔ اب ان کی پیچھے کی کشتیاں جل گئی ہیں، جتنے بھی ہیں سیاسی پناہ والے۔ اب ہوگا کیا کہ اب ان کے وکیل کے پاس سمپل جو ہے وہ دلائل ہوں گے، وہ بتا دے گا حکومت کو جی کہ اب تو پاکستانی حکومت نے ان کی نیشنلٹی ختم کر دی ہے، ان کے پاسپورٹ بھی رینیو نہیں ہو سکتے، تو اب انہوں نے یہیں رہنا ہے، یہیں اب تو ان بیچاروں کے پاس اپنا ملک بھی نہیں رہا۔ اب وہ ایک انگلش میں کہتے ہیں جی اسٹیٹ لیس، ایسا بندہ جس کے اپنی کوئی اب ملک نہ ہو، اب وہ پاکستانی بھی نہیں ہے۔ مطلب تواڈے کہنے دا مقصد یہ ہے کہ انہاں واسطے تے فائدے دی گل ہو گئی ہے، بہت فائدے کی گل ہو گئی ہے۔ انسان اپنی تدبیر چلتا ہے، اللہ اپنی تدبیر چلتا ہے، اور بلکہ ان کی تو دعائیں قبول ہو گئی۔ مطلب ان کو اب جلدی ادھر کا پاسپورٹ مل جائے گا۔ کسی کو 5 سال میں ملنا تھا تو اب ہو سکتا ہے 2 سال میں مل جائے، اچھا، کسی کو 3 سال میں مل جائے، کسی کو، یہ اللہ کا کام ہے جس کا جتنی جلدی ہو جائے۔ لیکن اب ان کے کام ہونے کی شیورٹی 100% ہو گئی ہے، 100% ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ابھی پاسپورٹ ہے ہی نہیں، ان کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ فار ایگزامپل کوئی کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، تو اس کو جب نیشنلٹی مل جائے گی تو وہ وہاں سے جب چاہے پاکستان آئے۔ دوسرا مینوں یہ گل دسو کہ مطلب ہن ایک بندہ جڑا گیا سی اتھے انہیں سیاسی پناہ لے لی ہے، ہاں جی، سمجھو کہ کوئی بندہ گیا ہے، جی، وہ جی پاکستان جائیداد ہوگی، وہ بینک بیلنس ہو گئے یا وہ کوئی بھی پراپرٹی ہوگی، اس تک یہ بنے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ نیشنلٹی ختم ہوگی پاکستان دی۔ جب ہم یہاں پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، جب ہم نے کوئی چیز خریدنی ہو تو سب سے پہلے وہ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ ہمارا آئی ڈی کارڈ، ویلڈ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، ہمارے اوپر کوئی کیسز نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ ان کا آئی ڈی کارڈ ہی سمجھ لیں کہ ختم ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب ایک نئی بحث ہے، صحیح، کیونکہ یہ پہلی بار ایسا ایک مسئلہ سامنے آیا ہے۔ بحث اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی کی جائیداد ہے، وہ آ کے بیچنا چاہتا ہے، اب وہ کیسے بیچے گا؟ اور جائیداد بھی اسی کے نام پر ہے، اور اس کی نیشنلٹی ختم ہو گئی ہے، اس کا پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب حکومت کے کاغذات میں وہ بندہ گیا ہے اور واپس نہیں آیا، ختم، جیسے کینسل کر دیتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں آپ کو پتہ ہے قانون ہوتا ہے حروب اس کو کہتے ہیں۔ حروب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بندہ بھاگ گیا ہے، وہ کفیل بتاتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے بھاگ گیا ہے، حکومت جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کرے۔
ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان کے کاغذوں میں یہ پاکستان سے بھاگ گئے ہیں تو وہاں کی تو نیشنلٹی مل جائے گی انشاءاللہ. ان کے کام بھی جلدی ہونا شروع ہو جائیں گے سارے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیدادیں بیچ سکتی ہیں یا نہیں, اب یہ ایک قانونی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. کہ ہاں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا, ان کو یہ چاہیے, اب نمبر 1 یہ میرا مشورہ ہے ان لوگوں کو جن کے پاسپورٹ میں ابھی کچھ دن باقی ہیں یا مہینے باقی ہیں, وہ پاکستان ایمبیسی میں جلد از جلد جا کر اتھارٹی کسی کو دے دیں. اچھا. اپنے رشتہ داروں میں سے بھائیوں کو, کسی کو, کہ یہ میری جائیداد ہے, تم اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہو. یہ اس کا وارث ہے. کیونکہ جب ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے گا, فار ایگزامپل کسی کے 6 مہینے رہ گئے ہیں پاسپورٹ کو, تو پاسپورٹ نے تو رینیو ہونا نہیں ہے. بالکل. اس کو چاہیے کہ وہ مختار نامہ یا اتھارٹی لیٹر امبیسی سے بنا کے جلد از جلد بھیج دے کہ اس کے بیہاف پہ اس کی جائیدادوں کی خرید و فروخت ہو سکے. کسی کی بیوی اگر امریکہ میں رہتی ہے اور وہ اسائلم پر ہے, تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے خامند کو جلد از جلد جو ہے وہ اتھارٹی لیٹر دے دے تاکہ وہ اپنے جو اس کا خامند ہے وہ خرید و فروخت کر سکے. یہ تو ایسے تو بہت زیادہ کام ہے. زمینیں ہیں, جائیداد ہیں, بینک بیلنس ہے, کسی کی جو ہے وہ انشورنس پالیسی نکلنے والی تھی اب وہ ختم ہو گیا. یہ ابھی بہت سارے کیسز سامنے آئیں گے. لیکن دیکھیں یہ پاکستان ہے. پاکستان میں رات کو 12 بجے بھی عدالت کھل کے فیصلہ سنا سکتی ہے. یہی بات ہے. کل کو حکومت بدل جائے گی تو اس حکومت نے بدلے کی آڑ میں یہ کام اقدام اٹھایا ہے, تو کل کو جو آنے والی حکومت ہے دوبارہ, یعنی 2029 میں دوبارہ جو الیکشن ہوگا, یا جب بھی الیکشن ہو جائے, یہاں بھی یہ بھی تو نہیں پتہ کب الیکشن ہو جائے, یہی بات ہے, تو وہ حکومت آ کے اس قانون کو جناب پھر ختم کر دے گی. لیکن ان کو جو نیشنلٹی مل جائے گی یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے. ان کو جلدی مل جائے گی. ان کو جلدی مل جائے گی, تو یہ ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. اب جو ان کی جائیدادوں کا مسئلہ ہے وہ فی الحال ظاہر ہے کہ ہے, لیکن یہاں پر آ کر ہوتا بڑا کام ہے کہ کوئی نئی حکومت آ کے اب یہ کرے. لیکن اس قانون سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. کس طرح؟ پاکستان کو نقصان اس طرح پہنچا ہے کہ وہ لوگ پیسے بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو, یا یہاں پر وہ زمینیں خریدتے تھے کہ آپ بھی مطلب زمینوں کا ہی ادھر ووکیشن کا کاروبار کرتے ہیں یہاں پر, تو آپ کو کتنا معلوم ہے کہ UK سے USA سے بندے آ کے یہاں پر گھر بنواتے ہیں, خواہ خود نہیں بھی رہتے. اب وہ آ کے گھر نہیں بنوا سکتے اپنے نام پہ, تو کاروبار تو کس کا ڈاؤن ہوا؟ پاکستان کا. اب وہ جتنا میٹیریل خریدا جاتا ہے وہ پاکستان سے خریدا جاتا ہے, بزنس تو کاروبار پاکستان کا چڑھتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ کینیڈا کہتا ہے کہ آؤ میرے ملک آ کے رہو, کاروبار کرو. ٹھیک ہے جی. بحرین بھی نیشنلٹی دیتا ہے سارے, یہ ملک کہتے ہیں کہ آؤ, اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے جی کہ تم خود بھی ملک سے باہر ہو, اپنا پیسہ بھی اپنے پاس رکھو. یہ تو یہی بات ہوگی. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ساری چیزیں تو سامنے نظر آ ہی رہی ہیں. تو بیسیکلی اس کا جو ہے وہ ملک کو نقصان ہوا ہے. ان لوگوں کو فائدہ ہو گیا جن کو نیشنلٹی ملنے کے چانسز کم تھے, اب ان کو 100% مل جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کا اچھا قدم نہیں ہے, اس کے اندر ایک انتقام کی سیاست ہے. یہ انتقامی سیاست ٹھیک نہیں ہے, ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ باہر رہتے تھے اور وہ یہاں پہ آ کے جائیداد خریدتے تھے اپنے نام کے اوپر, وہ اب نہیں خرید سکتے. کیسے خرید سکیں گے؟ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ پاکستانی ہیں؟ وہ ختم ہو گیا ان کے پاس. انہوں نے جب پاسپورٹ ہی نہیں دیا, میں سعودیہ میں تھا, آپ تھے, کتنی بار وہاں سے میرا پاسپورٹ رینیو ہوا. اگر پاسپورٹ رینیو نہ ہوتا تو ہم سعودیہ سے بھی پاکستان نہیں آ سکتے تھے. یہی بات ہے. تو پھر یہ چیزیں ساری ذہن میں رکھیں. تو ناظرین دیکھیں جی آگے آگے کیا ہوتا ہے, وہ اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھتا ہے. یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, مسئلہ بہت بڑا ہے. لیکن فی الحال ہوتا ہے نا کہ ہر چیز میں سے ایک اچھا پوائنٹ نکالنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اب نیشنلٹی مل جائے گی. اب ان نیشنلٹی ملنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کو حقوق مل جائیں گے وہاں کے. تو اس کے بعد دعا کریں کہ کوئی حکومت بدل جائے تو اس کے بعد وہ حکومت ان کے رائٹس بحال کر دے گی, پاسپورٹ ایشو کر دے گی. مسئلہ تو ایسا نہیں نہ ہوتا. تو ٹھیک ہے جی ناظرین, آج کی ہماری ایک یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی, اس پہ ظاہر ہے کہ ایک بحث ضروری تھی. تو پہلے بھی ہم نے کل ویڈیو لگائی تھی جس میں خبر کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا تھا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے ماما جی, انشاءاللہ نئی ویڈیو میں کوئی نئی معلومات آپ کے لیے لے کے آئیں گے. فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیں. ماما جی کو اور پانجا جی کو اللہ حافظ.